عورتوں کے حقوق۔ السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم عورتوں کے حقوق پڑھیں گے۔ دین اسلام نے عورتوں کے تمام سماجی حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ دوسرے مذاہب میں عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا سلوک کیا جاتا تھا اور ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے اور ان کا درجہ کسی نچلے درجے کے غلام سے بھی کم تھا۔ اسلام نے آ کر عورتوں کو ان کا اصل مقام دیا، ان کو ان کے حقوق دیے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کے نام سے ایک سورت موجود ہے جس کا مطلب ہی نساء کا مطلب ہی عورتیں ہیں، اور اس کے اندر عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت کا ترجمہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے زمین میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اپنے اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نے سے پہلے اگر زمانے جاہلیت کا دور دیکھا جاتا ہے تو اس میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کیونکہ بچی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور بیوہ جو ہے اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو مت میں بیوہ عورت کو اس کے خامن کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر ہر حیثیت سے بیٹی، بیوی، بہن، بیوی ہر لحاظ سے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ بیٹی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت قرار دیا، اور ماؤں کے قدموں کے تلے جنت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کے مطابق موجود ہے۔ اور جو شخص اپنی بیٹی یا بہن کا جو ہے وہ اس کی پرورش کرتا ہے شفقت کے ساتھ، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز قیامت جو ہے وہ اپنا رفیق قرار دیا ہے کہ وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اور قرآن مجید کی ہم آیات پڑھتے ہیں تو اس کے مطابق ہر عورت کو وراثت میں بھی حق حاصل ہے۔ عورتوں کو وراثت میں ان کا حق دینا جو ہے وہ فرض ہے، جس طرح آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرنا جو ہے یہ بھی ایک فرض ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمیشہ عورتوں کی عزت کرتے تھے، اور آپ نے بیٹیوں کی پرورش پر بھی بہت زور دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو والدین کے فرائض میں شامل ہے کہ ان کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ان دونوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ یکساں جو ہے سلوک ان کے ساتھ کیا جائے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں سستی کرتے ہیں، جو کہ دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے، ان کے لیے چادر بچھاتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس ایک دفعہ ایک ہار ان کو کی خدمت پیش کیا گیا جو بہت ہی قیمتی موتیوں سے بنا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت امامہ کو پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ چاہے وہ ماں کے روپ میں ہے، بیوی، بیٹی، ہر ایک کے روپ میں، کسی بھی روپ میں ہے، تو اس کے حقوق کو ادا کرنا جو ہے ہر انسان کے اوپر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔